بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے اور یہ اپنے بارے میں کچھ معلومات اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ اور اپنے خواص کے ساتھ شیئر کرنی ہے اپنی بیعت کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے جو چینل کا نام ہے وہ بھی میں نے چینج کیا ہے۔ روحانی عملیات اور خواب کی تعبیر سے میں نے اس کو اب اپنے نام کے ساتھ لکھ دیا ہے، اور اپنے نام کے ساتھ میں نے لفظ پیر کا اضافہ کر دیا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے اور ایسا کیوں کیا ہے، اور اس کے متعلق چند ایک معلومات ذکر کرنی ہے تاکہ وہ احباب جو ہماری ویڈیوز کو سنتے ہیں، جو جانتے ہیں اور جن کے ساتھ کچھ شناسائی ہے، ان کو میرے بارے میں چند چیزوں کا پتہ چل جائے۔ ابتدائی طور پہ بچپن سے ہی مجھے روحانیت کا بڑا شوق تھا۔ اولیاء کرام اور دیگر صالحین، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے واقعات، ان کی سیرت، ان کی تعلیمات، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھتا تھا، بڑے شوق کے ساتھ ان کے واقعات پڑھتا تھا، اور یہ دل میں یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کرے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں، وہ عنایات، وہ چیزیں، وہ روحانیت ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ ویسے تو مجھے جنات کا بھی بڑا شوق تھا بچپن میں، اور ہم چونکہ باہر رہتے تھے جنگل میں، تو میں بعض دفعہ تو بڑی بچگانہ حرکتیں بھی کرتا تھا، وہ چلے جانا، وہاں بہت ساری چیزیں ایسی رہتی تھی، تو ایسے ہی کہنا کہ یار آؤ یار میرے ساتھ کوئی دوستی کر لو، میں نے تم سے کوئی کام لینا ہے، میں نے کوئی پیسے تھوڑے لینے ہیں، تو میں صرف آپ دوستی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایسے کوئی چیزیں تھوڑی آ جاتی ہیں۔ بہرحال اس چیز کا بڑا شوق تھا، پھر اعمال کا، پھر وظائف کا بڑا شوق تھا۔ تو اسی سلسلے میں میری کافی ساری اولیاء کرام کے ساتھ بیعت ہے، یعنی میں مختلف جگہوں پہ بیعت ہوں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی میرے اوپر خاص عنایت ہے، اور ہر بیعت کی میری کوئی نہ کوئی وجہ بنی، اور اس کی وجہ سے ہی میں نے مختلف بیعت بھی کی، اور بہت سارے اولیاء سے، بہت سارے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں سے میں نے فیض حاصل کیا۔ تو ان میں سر فہرست ہیں میرے پیر و مرشد پیر سائیں سردار احمد عالم قادری رحمۃ اللہ علیہ، آستانہ عالیہ کھریپڑ شریف۔ تو آپ کے ساتھ میں نے بیعت کی، اور آپ کے ساتھ بھی میری جو بیعت ہے وہ اس طرح تھی، میرے دل میں یہ خیال تھا، میں نے یہ سوچا کہ جو مجھے آ کے خود کہے گا کہ میری بیعت کر لیں تو میں اس کی بیعت کروں گا، وگرنہ میں نہیں کروں گا۔ تو وہ پھر ایک بار میرے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اب آ جائیں، تو میں پھر جا کے بیعت ہو گیا۔ بڑی محبت کی انہوں نے، بڑی شفقت کی، بڑی عنایتیں ہیں، بلکہ میں جو کچھ بھی ہوں ان کی وجہ سے ہی ہوں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں، اور آج بھی جو ان کا مقام میرے دل میں ہے، جو محبت ہے، جو عقیدت ہے، وہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ اور آپ کے ساتھ محبت اور عقیدت کا ایک رشتہ رہا، بہت قربت بھی رہی۔ بہرحال درمیان میں ایک گیپ آیا، وہ یہ ہوا سلسلہ سیفیہ کی طرف میری رغبت ہو گئی۔ ہمارے ہاں پیر غلام حسین محمدی سیفی صاحب تھے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور کافی اس چیز کے اوپر بات چیت ہوئی۔ بہرحال یہ کہ انہوں نے بڑی محبت کی، اب میری بھی اس طرف رغبت تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر ہماری بیعت کریں تو ہم آپ کو بہت کچھ دیں گے۔ دل اس طرف آ گیا اور میں نے ان کی بیعت کر لی۔ بہت ساری چیزوں، بہت ساری باتوں کے بعد میں نے بیعت کی، اتنی آسانی سے ویسے میں نے بیعت نہیں کی تھی، پر وہ چیزیں ذکر کرنے والی نہیں ہیں۔ تو بیعت کی، پھر ان کے ساتھ کافی عرصہ گزارا، اور اس میں پھر یہ ہوا کہ میں پڑھ رہا تھا اور میری جو پڑھائی ہے وہ رک گئی، اور پیر و مرشد کے ساتھ جو میری محبت تھی، پیر سائیں سردار احمد کے ساتھ، وہ ایک انوکھی محبت تھی کہ وہ اس کبھی ختم نہ ہونے والی محبت ہے، عقیدت ہے۔ تو 6-7 ماہ تک میں ادھر ہی رہا، ان کے ساتھ رہا، ان کے جو وظائف ہیں، جو اعمال ہیں، جو اذکار ہیں انہوں نے کروائے، وہ تمام تر جو پورے کیے، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے باقاعدہ خلافت اور اجازت دی،
اور میں نے پیری مریدی کا جو ہے یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ اب اتنے عرصے میں کافی عرصے کے بعد پھر میں جا کے اپنے پیر و مرشد سے میری ملاقات ہوئی، پیر سائیں سردار احمد صاحب تھے، تو آپ نے بڑی محبت کی اور بڑی شفقت کی، اور آپ نے مجھے کہا کہ ساری عمر آپ کی پڑی ہے اس کے لیے، تو ابھی آپ کی عمر تھوڑی ہے، آپ ایسے کریں آپ اور علم دین پڑھ لیں، آپ عالم دین بن جائیں، تو اس کے بعد پھر آپ یہ سارے سلسلے کرتے رہنا۔ تو بالآخر پھر میں پیر صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا کہ حضور آپ مجھے اجازت دیں، ابھی میں پیری مریدی کے لیے اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا ہوں، تو میں ابھی پڑھ لوں، تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں جب میرا یہ علم دین مکمل ہو جائے گا تو پھر میں اس سلسلے کو پھر جاری اور ساری رکھوں گا۔ تو میں جامعہ میں داخل ہو گیا، پیر صاحب نے بڑی دعائیں دیں، انہوں نے مجھے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑے گا، ہر چیز ملے گی، اور انہوں نے 12 مرتبہ مجھے فرمایا کہ تمہارے بڑے مرید ہوں گے، کہ بڑے مرید ہوں گے آپ کے، تو پریشان نہ ہوں، آپ کے بڑے مرید ہوں گے، بڑے بڑے آپ کے مرید ہوں گے۔ تو میں سمجھتا تھا کہ وہ بس ایک فن کے طور پہ کہہ رہے ہیں یا ویسے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، اب اس کے بعد میں نے پڑھائی شروع کی، عالم دین کا کورس سٹارٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اور میری اسٹڈی میں، میری لائف میں مجھے جو فرسٹ سپورٹ کرنے والی، اور یعنی سب سے زیادہ جو سپورٹ کرنے والی میری سپورٹ جو تھی وہ میری ماں تھی۔ اب وہ چلی گئی تو ان کے جانے کے بعد میری وہ سپورٹ بالکل ختم ہو گئی، اور اس کے بعد پھر ہمارے گھریلو حالات بھی بہت خراب ہوئے، تو جس کے نتیجے میں پھر مجھے مجبوراً اپنی جو اسٹڈی ہے اس کو چھوڑنا پڑا، اور چھوٹے بہن بھائی تھے اور جتنے بھی ہمارے رشتہ دار تھے وہ ہمیں چھوڑ گئے۔ میری دادی بھی زندہ تھی، دادا بھی زندہ تھے، نانی بھی زندہ تھی، نانا بھی زندہ تھے، ایک میری بھابھی بھی تھی، اور میری پھپھی بھی تھی، خالائیں بھی تھیں، رشتہ دار بھی تھے، لیکن سارا خاندان ہمیں چھوڑ گیا۔ اور ہم ویسے جنگل میں رہتے تھے، ہمارا گھر اپنا ہی تھا، الگ الگ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، تو سب ہمیں چھوڑ گئے۔ ہماری یہ حالت ہو گئی کہ ہم اپنے گھر میں ہمیں کوئی کھانا پکا کے دینے والا بھی نہیں تھا۔ ایک بہن تھی ہماری اور وہ بہت چھوٹی تھی اور وہ لاڈلی تھی، ہم 7 بھائی تھے، تو امی کو اس سے بڑی شفقت تھی کہ میری بیٹی ہے تو میں اس سے کام نہیں کرواؤں گی۔ اب امی کا وصال ہو گیا تو بہن کو کچھ کرنا نہیں آتا تھا، عمر بھی بہت تھوڑی تھی، تو پھر 1 سال تک پھر گھر میں نے اپنے بہن بھائیوں کو پالا جیسے مجھ سے ہوا۔ والد صاحب بھی بہک گئے، انہوں نے کہا بیوی فوت ہو گئی، اب لوگ ان کو شادیوں کا خواب دکھاتے رہے۔ بہرحال وہ بھی اتنا فوکس نہیں کرتے تھے، یعنی گھر کا کام بھی میں نے کرنا ہے اور باہر کا کام بھی میں نے کرنا ہے، یعنی جانور تھے ہمارے تو ان کا چارہ بھی ڈالنا ہے تو وہ بھی میں نے لانا ہے، وہ سب کچھ کرنا ہے۔ اور سردی کا موسم تھا جب میری امی فوت ہوئی، تو اس موسم میں پھر ہمارے پاس جو جانور تھے 10 بھینسیں تھیں اس وقت، اور ان کو چارہ ڈالنا بہت مشکل تھا۔ تو ابتدا میں تو ہمارے پاس کچھ تھا سامان، وہ ختم ہو گیا، پھر ہم نے والد صاحب نے کماد لیا، وہ بھی ختم ہو گیا، پھر ہم نے باہر جانا، وہاں سے ہم نے جو یہ سر ہوتی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہم نے جنگل سے کاٹ کر لانی اور اس کو سکے کے طور پہ استعمال کرنا، بہرحال وہ بھی ہم نے کرنا۔ بہن بھائیوں کو روٹیاں بھی پکا کے دینی، گھر میں ان کا خیال بھی رکھنا، بہن کو سکھاتے بھی رہے۔ تو 1 سال تک ہمارا یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا۔ ماہ رمضان المبارک آیا تو پھر میں نے کہا کہ اب مجھے آپ قرآن پاک سنانے کی اجازت دیں۔ بہرحال میں گھر سے نکل آیا، اور اس کے بعد جب میں گھر سے نکلا، چونکہ 1 سال ہو چکا تھا، بچے بھی سنبھل چکے تھے، عادی ہو چکے تھے، بہن کھانا وانا سب کر لیتی تھی، تو میں اپنے گھر والوں سے زبردستی نکلا، اور عید کے بعد میں نے کہا کہ اب میں نے دوبارہ اپنی جو پڑھائی ہے وہ میں نے جاری رکھنی ہے۔ تو میں نے اپنی پڑھائی کو پھر جاری رکھنے کی کوشش کی، پھر آگے داخل ہو گیا۔ تو گھر والوں نے زبردستی کہہ لیں یا ایمرجنسی میں کہہ لیں، انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا، اور نہ مجھ سے پوچھا نہ مجھے بتایا، بلکہ ان کے ساتھ بات بھی کر لی، دن ٹائم سلیکٹ کر لیا کہ ہم اس دن بارات آئیں گے، اور 2 دن پہلے مجھے بتایا کہ اب ہم نے آپ کی شادی وہاں پہ طے کر دی ہے، تو فلاں دن ہم نے بارات جانا، لہٰذا ہم تمہیں لینے آئے ہیں، تو اب تمہاری کیا رائے؟ میں نے کہا سارا کچھ تو کر کے آ گئے، تو اب میری رائے لینے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال پھر چھٹی لی،
یہاں سے چلے گئے جامعہ سے اور شادی ہوئی. شادی کے بعد پھر میں نے کوشش کی کہ میں پھر دوبارہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکوں. میرے ساتھ وعدہ بھی کیا کہ ہم آپ کی پڑھائی جاری رکھوائیں گے، لیکن بہت سارے وعدے ہوتے ہیں جو وفا نہیں ہوتے. حالات نے پھر مجبور کر دیا اور میں نے اپنی جو پڑھائی ہے اس کو چھوڑ دیا اور واپس چلا گیا. اور صاف ظاہر ہے کہ اب بیوی آ گئی، ذمہ داری آ گئی، بے روزگار تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا، کوئی نوکری نہیں تھی، اور بچپن تھا، ابھی میری داڑھی بھی نہیں آئی تھی. تو ان حالات میں پھر یہ ساری ذمہ داری، پھر غربت اور پھر ساری مشکلات. تو بالآخر پھر ہم نکلے، اپنے مرشد کے پاس آئے. انہوں نے بہت سہارا دیا، انہوں نے کھانے کے لیے روٹی دی، رہنے کے لیے جگہ دی، انہوں نے نوکری دی، امامت پہ لگایا، مدرسے میں دیا. تو الحمدللہ آج بھی ان کی دعا اور ان کے لگائے ہوا ہی یہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ انہوں نے ہی مجھے بھیجا تھا، اور آج بھی میں وہاں پہ ہی اپنی جو ہے وہ خدمت کر رہا ہوں. تو وقت جو ہے وہ ایسے گزرتا گیا. اب اس کے بعد اور بھی بہت سارے لوگوں کے سے جو ہے میرا فیض کا سلسلہ بھی رہا، لیکن روحانیت سے تھوڑا کٹ گیا. پہلے بہت پڑھائی اور وظائف اور درود پاک پڑھتا تھا. اب اس کے بعد ذمہ داریاں، پھر غربت، پھر گھر کے حالات، پھر سنبھلتے سنبھلتے پھر آگے بچے ہونا شروع ہو گئے. تو بچوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، ان کا علاج، ان کا معالجہ. بہرحال یہ دنیا میں ہم پھرتے رہے، رابطے ہمارے وہ جو تھے سارے کمزور ہوتے گئے. تو وہ سلسلہ بالکل ختم ہو گیا، وہ پیری مریدی، وہ وظائف. لیکن اس کے ساتھ یہ تھا کہ میں علاج معالجہ کرتا رہا، جادو جنات کا کام کرتا رہا. جو مجھ سے ہو سکا وہ بھی میں نے اعمال جاری رکھے، لیکن وہ اتنے زیادہ تو نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ چلتے رہے. کاروبار بھی کرتے رہے، نوکری بھی کرتے رہے. بہرحال جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے حالات اچھے کیے، بہتری آتی گئی، تو اپنی پڑھائی کو پھر دوبارہ جو ہے جو ہے اس کو سٹارٹ کیا، دیگر اعمال کیے، دیگر وظائف کیے، اور مجبوریاں بھی بن گئیں، بعض دفعہ کرنے پڑے. میں نے تو حالانکہ ہر چیز چھوڑ رکھی تھی، لیکن پھر مجھے مجبوراً یہ دوبارہ اس سلسلے میں، وظائف میں، اعمال میں آنا پڑا. اور یہ سارا میں نے پھر اس کو شروع کیا، باقاعدہ پھر وظائف کیے، دوبارہ کیے اور چلتے رہے. بہرحال یہ اسی دوران یہ ہوا کہ میرے مرشد جو ہے ان کا وصال ہو گیا، اور اس کے بعد بھی ان کی عنایت، ان کی نظر رحمت آج بھی الحمدللہ میرے اوپر ویسی کی ویسی موجود ہے. ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے ساتھ بھی انتہائی زیادہ محبت ہے اور عقیدت ہے، اور وہ بھی چلے جائیں تو وہ بہت عزت دیتے ہیں، حالانکہ ہم اس قابل نہیں ہیں، اور وہ تو شہنشاہ ہیں، تو ہم تو فقیر کہنے کے بھی قابل نہیں ہیں. تو وہ جو میرا پہلا سلسلہ تھا وہ پیری مریدی والا، وہ پیر غلام حسین محمدی سیفی صاحب کے ساتھ، وہ بالکل ختم ہو گیا. تو اب اس دوران یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھار وہ میرے خواب میں آ جاتے تھے، کوئی نہ کوئی بات کہہ جانی، کبھی کبھار ملاقات ہو جانی، کیونکہ ہمارا محلہ ایک ہی ہے، لیکن ایک ہی جگہ پہ رہ کے کبھی ان کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہوئی. کبھی اگر ہو جانی تو بس کوئی خواب آ جانا، اس طرح کے معاملات ہوتے رہنے. اور چونکہ وہ سلسلہ نقش بندیہ ہے، ان کا سلسلہ قادریہ بھی ہے، چاروں سلاسل ان کے پاس ہیں. تو سلسلہ نقش بندیہ میں نے پورا کر لیا تھا، سلسلہ چشتیہ کے اوراد میرے جاری تھے. تو جب میں واپس ہوا تھا، اب ہمارا سلسلہ قادریہ ہے، تو یہ کافی آپس میں فائدہ ہے. تو وہ جو میرے جو لطائف ہیں، کیونکہ سلسلہ نقش بندیہ میں لطائف کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفسی، قالبی، تو یہ سارے میرے وظائف جاری تھے. اب یہ پھر بھی جاری رہے ہیں، یہ رکے نہیں ہیں، کبھی رک جاتے تھے، کبھی بڑھ جاتے تھے. تو اچانک ہی ایک دن میری ان کے ساتھ بازار میں ملاقات ہوئی. تو میں نے ان کو کہا کہ حضور آپ نے مجھ پہ کرم کیا تھا، الگ بات ہے کہ ہم دنیا میں الجھ گئے، مسائل میں پھنس گئے، تو آپ نے مجھے یہ جو ہے خلافت بھی دی تھی، مجھے مرید بھی کیا تھا، مجھے اجازت بھی دی تھی، اور یہ میرے اذکار بھی جو ہیں، یہ لطائف ہیں، یہ بھی کبھی کبھار حرکت کرتے ہیں. تو آپ کا کیا نظریہ ہے کہ وہ خلافت قائم ہے، وہ اجازت ہے کہ وہ آپ نے ختم کر دی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے جو آپ کو دے دیا ہے نا، وہ ہم آپ سے واپس نہیں لیں گے. جو ہم نے دے دیا ہے وہ ہم آپ سے واپس نہیں لے گئے، وہ آپ کا ہی ہے، آپ جہاں مرضی رہیں، ہماری طرف سے وہ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے، آگے آپ جانیں اور آپ کا جو ہے وہ کام جانیں. تو بہرحال میں پھر خاموش ہو گیا. خوشی ہوئی کہ چلیں
کہ جو دیا ہے وہ لیا تو نہیں ہے، دل مطمئن بھی ہو گیا۔ تو پھر چند دن پہلے پھر میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہونے سے پہلے وہ میرے خواب میں آئے، اکثر و بیشتر میرے خواب میں وہ آتے تھے، اشارات بھی ملتے تھے۔ تو وہاں پہ ہمارے محلے میں ایک فوتگی ہوئی، ان کے رشتہ دار تھے، وہاں پہ ختم تھا تو میں بھی چلا گیا۔ تو میں ان سے ملا تو وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ آئے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے، تو بڑی محبت کی۔ انہوں نے مجھے ملے، گلے سے لگایا، تو میں نے ان کے جب کان کے قریب، چونکہ منہ ہوتا ہے جب کسی کو گلے مل رہے ہو، تو میں نے کہا کہ آپ تو میرے خواب میں روز آتے ہیں تو کوئی تھوڑا رعایت کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ سے زیادہ ہم پریشان ہیں۔ ان کے مرشد ہیں میاں محمد حنفی سیفی صاحب، اور ان کے مرشد ہیں پیر سیف الرحمان پیر ارچھی مبارک۔ تو وہ سلسلہ سیفیہ کے بانی ہیں، جو سیف الرحمان سے سلسلہ سیفیہ ہے۔ تو انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ مجھے جو پیر سیف الرحمان صاحب ہیں، ان کو کہتے ہیں مبارک صاحب، ان کو کہتے ہیں مبارک صاحب۔ تو مبارک صاحب ایک دن میرے خواب میں آئے ہیں، اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ وہ جو حافظ صاحب ہیں وہ محبت والے بندے ہیں، ان کا حصہ آپ کے پاس ہے تو آپ ان کا حصہ ان کو دے دیں۔ تو لہذا انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر آپ پریشان ہیں تو ہم آپ سے بھی پریشان ہیں، اگر وہ آپ کو سونے نہیں دیتے تو وہ ہمیں بھی سونے نہیں دیتے ہیں، لہذا آپ ایسا کریں جو آپ کا ہے نا وہ لے جائیں، تو ہمیں درمیان میں کیوں رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے، میں آ گیا سوچتا رہا، تو میں نے کہا کہ اس کے بارے میں کچھ استخارہ وغیرہ کریں گے، کوئی نشانی ملے گی۔ تو منتظر رہا، بہرحال میں نے ایک عمل کر رہا تھا، یہ ماہ رجب المرجب میں ہی پہلے 13 دن میں نے اسلام القولہ میں رب رحیم کی تسبیحات پڑھتا رہا۔ تو آخری دن ہی غالباً تھا، تو وہاں پہ پڑھائی کرتے ہوئے بس تھوڑا سا کہہ لیں کہ آنکھ لگ گئی، اور میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہی پیر صاحب ہیں میرے سامنے ہیں، اور میں نے ان کو کہا کہ حضور ہم تو آپ کے خادم ہیں، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ نظر رکھیں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو وہ وہیں بیٹھ کے اس پہ ذات کے ساتھ وہ توجہ کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ فیض منتقل کرتے ہیں سلسلہ سیفیہ میں، تو وہ توجہ کر رہے ہیں، اس پہ ذات کا ورد کر رہے ہیں، اور مجھے یہاں پہ بیٹھے ہی جو فیض ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ تو یہ میں نے دیکھا، میری آنکھ کھل گئی، تو میں نے کہا یار اب تو کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ بہرحال پھر میں اگلا جمعہ آیا تو ہر جمعے کو ان کی مسجد محفل ہوتی، میں نے ادھر مسجد میں جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھا کے میں بھی وہاں پہ آہستہ آہستہ چلا گیا۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ قاری صاحب آپ آئے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے۔ تو بیٹھے، مجھ سے تلاوت کروائی، دعا کروائی۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ اگلے جمعے آئیں، 27ویں رجب المرجب ہے، تو آپ جب اپنے مسجد سے پروگرام کر کے فارغ ہو جائیں تو آپ ہماری مسجد میں محفل ہے تو آپ ضرور آنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب دل سوچتا رہا ابھی جائیں نہ جائیں، کیا کریں۔ تو رات مسجد میں محفل تھی، ہم نے اپنی مسجد میں چھوٹا سا پروگرام کیا، تو 10 بجے کے قریب ہم فری ہوئے۔ تو میں نے کہا کہ یار چلیں، ٹائم تو ہے، پڑھائی تو ویسے بھی کرنی ہے، جاگنا تو ہے ہی، تو چلیں، انہوں نے کہا تھا تو چلے جاتے ہیں، کون سی بات ہے اور اس میں کون سا فرق پڑتا ہے۔ تو میں وہاں پہ گیا تو ان کی محفل مکمل ہو چکی تھی، اور وہ سلام انہوں نے پڑھ دیا تھا جب میں ان ہوا، اور سلام پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے۔ تو جب میں گیا تو وہ بڑا خوش ہوئے، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ ہمارے درویش ہیں اور ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں، اور یہ آئے ہیں تو ہم ان سے تلاوت سنیں گے اور ان سے 5 منٹ کا بیان سنیں گے، اور پھر ہم دعا کریں گے۔ تو پھر مجھ سے تلاوت کروائی، میں نے تلاوت کی اور بڑا خوش ہوئے۔ 5 منٹ کا میں نے بیان کیا، کوئی اتنا میں کوئی بیان کرنے والا تو ہوں نہیں، لیکن بڑے خوش ہوئے اور میری طرف دیکھتے رہے، خوش ہوتے رہے۔ ان کے خلفاء بھی تھے، ان کے دیگر مریدین بھی تھے۔ تو میں نے بس مختصر سی جو مجھ سے ہو سکا 1-2 باتیں عرض کی، اور اس کے بعد ہم بیٹھ گئے، دعا ہوئی۔ تو دعا میں انہوں نے پھر فرما دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو پیر بنایا ہے تو ہم نے آپ کو پیر ہی بنایا ہے، آپ پیر ہی ہیں، آپ جہاں مرضی جائیں، جو مرضی کریں۔ حالانکہ ان کے سلسلے کی بہت ساری پابندیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ پتہ نہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، علم دین کی برکت ہے، یا ان کی مہربانی، سب کچھ ہی ہے، سارا ملا لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ذوالفقار کو پیر بنایا ہے تو وہ ہماری طرف سے پیر ہی ہے،
اور مجھے انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو سلسلہ نقش بندیہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ قادریہ، چاروں سلاسل کا ہمارے پاس فیض ہے، ہم نے آپ کو چاروں کا ہی دیا ہے اور آپ خوش رہیں اور موج کریں۔ تو میں نے ان کو صرف یہی کہا، میں نے کہ حضور آپ نے کہہ دیا ہے تو ہو گیا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ فیض تو سارا پیچھے سے آ رہا ہے اور منظوری تو ساری پہلے سے ہوئی ہے، سارے اشارات ملے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ یار اب جو ہے پیری کو دوبارہ سٹارٹ کرنا چاہیے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، پہلے ابتدا میں میری کیفیت کچھ اور تھی، انسان میں بہت سارے فرق آتے ہیں۔ پہلے میں لوگوں کو کہتا تھا کہ یار میرے مرید ہو جاؤ، میں پیر ہوں، آپ لہذا میری بیعت کر لیں، تو لیکن لوگوں کو بڑا مطمئن کرنا پڑتا تھا، ان کو تسلیاں دینی پڑتی تھی، سمجھانا پڑتا تھا بڑے، اور اس کے بعد بھی لوگ بیعت نہیں ہوتے تھے۔ لیکن اب کچھ معاملات الگ ہیں کہ اب میں نہیں کہتا کہ آپ بیعت کریں، مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی بیعت کر لیں۔ میں کسی کو نہیں کہتا کہ آپ میرے شاگرد بن جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے شاگرد بننا چاہتے ہیں۔ تو ایسے ہی پھر بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں علاج معالجے کے لیے، دم وغیرہ کے لیے، جب ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے حاضری لگاتے ہیں، تو یہ ساری جب وہ چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب آپ ہمیں مرید کر لیں۔ تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے، تو وہ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں یا ملاقات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی قاری صاحب آپ ہمیں بیعت کر لیں۔ پھر میں آگے تو شرمندہ ہوتا ہوں کہ یار میں تو نہیں، ابھی بیعت میں نہیں کرتا ہوں۔ تو پھر میں نے کہا کہ چلیں ایسے لوگ جو ایسے محبت والے ہیں، جو ایسی محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے پھر ہم نے یہ پیری کا رستہ کھولا ہے، یعنی کہ کاروبار کرنے کے لیے میں نے کوئی پیری کا رستہ نہیں کھولا ہے، اور یہ بھی صرف میں نے ایک پرسنل پرائیویٹ ہے یہ میرا جو چینل ہے، اور یہ ویڈیو بھی صرف اسی چینل کے لیے، کہیں اور میں نے اس کو اپلوڈ نہیں کرنا ہے، اور صرف یہ بھی ان لوگوں کے لیے کہ جو ایسے محبت والے ہیں۔ چونکہ میں نے اس کا نام چینج کیا ہے تو اس کے اوپر ہی میں نے اس کی وضاحتی جو ہے وہ بات کی، اور میں نے کہا تھوڑی سی اس کی جو ہے ڈیٹیل بھی ذکر کر دی جائے۔ تو ہم نے جو پیری لی ہے یا ہم نے یا اس کو سٹارٹ کیا ہے، پیری تو پہلے ہی ملی ہوئی ہے، خلافت تو پہلے ہی ملی ہوئی ہے، اور میرے مرشد نے مجھے فرمایا تھا کہ آپ کے بڑے مرید ہوں گے۔ تو مجھے لگتا تھا کہ یار وہ ویسے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ میرا ایمان ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی زبان سے جو نکلا ہے نا وہ سمجھے کہ وہی ہوا ہے۔ تو بڑے بڑے لوگ ہیں جو جن کا مرید ہونے کو میرا دل کرتا ہے، لیکن وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مرید کر لیں۔ تو بہرحال یہ ایسے لوگوں کے لیے آج بھی ایک بچہ آیا تھا، حافظ قرآن ہے، تو اس نے مجھے آج سے کافی ماہ پہلے کہا تھا کہ قاری صاحب آپ ہمیں مرید کر لیں۔ میں نے کہا کہ معذرت ابھی میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، اور میرا یہ نظریہ تھا، میں کہتا ہوں کہ بندہ مرید کرے تو پھر مرید کا خیال بھی رکھے، بندے پہ اتنی روحانیت تو ہو نہ کہ ہم اگر کسی کو مرید کریں تو ہم اس کی مشکل میں اس کے کام آئیں، ہم اس کے لیے روحانی طور پہ مددگار ثابت ہوں، ہم اس کے لیے دفاع اس کا کریں۔ اگر کوئی اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کا کوئی دشمن ہے، کوئی اس کے پہ جادو کرتا ہے، تو ہم اس کو کام آئیں، ہمارا اس کو نفع ہو اور اس کی حفاظت ہو، اور اس کی بھلائی کے لیے آسانی ہو، ہم اس کے لیے مخلص ہوں، اور ہمیں کوئی اس سے لالچ نہ ہو کہ یہ ہمیں پیسے دے گا، ہمیں نظر و نیاز دے گا یا فلاں کرے گا۔ بہرحال اس سلسلے کے لیے الحمدللہ اب مجھے یقین ہے کہ اگر ہم کسی کو بیعت کریں گے تو ہم مکمل طور پہ اس کے جو خیال ہے یا اس کی جو رہنمائی ہے یا اس کی جو مدد ہے یا روحانی طور پہ جو ایک تعلق ہوتا ہے، ہم اس کو رکھنے کے قابل ہیں، کیونکہ بڑے ہم نے ماریں کھائی ہیں، بڑے دھکے کھائے ہیں، بڑی سختیاں برداشت کی ہیں، اور ہم نے اس چیز کو مسلسل سیکھا ہے۔ میں نے اس چیز کو سیکھا ہے، اور میرا شروع سے یہ خواہش تھی کہ جیسے اولیاء کرام کے واقعات ہم پڑھتے ہیں اور وہ اپنے مریدین کا خیال رکھتے ہیں، ان پہ توجہ دیتے ہیں، وہ ان کو یاد کرتے ہیں تو ان کے کام آتے ہیں، یا ان کی داد رسی کرتے ہیں یا ان کی ہیلپ کرتے ہیں، تو ہم میں اگر وہ کوالٹی ہو تو پھر ہم کسی کو مرید کریں، وگرنہ ہم مرید نہ کریں۔ تو بہرحال مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم کسی کو مرید کریں گے تو ہم اس کو پھر چھوڑیں گے نہیں، انشاءاللہ اس کو پوری جو ہے ہماری جو ہے روحانی جو سپورٹ ہے وہ ملے گی۔ تو ابھی میں نے وعدہ ہی کیا ہے ان کے ساتھ ہی، میں نے کہا آپ پھر آئے تھے میرے پاس، میں نے کہا کہ آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ نے مجھے کہا تھا تو اب میں آپ کو مرید کروں گا، لیکن ابھی نہیں کروں گا، لیکن ابھی مجھے ٹائم دیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم کریں گے۔ یعنی اب صرف وہ ایک ہم نے
اپنوں کے لیے ہم نے ایک دروازہ کھولا ہے جو محبت والے ہیں، اور یہ صرف فیض کا دروازہ ہے، یہ صرف فیض کا، محبت کا، عقیدت کا، احترام کا اور روحانی دروازہ ہم نے کھولا ہے تاکہ ہم آپس میں زیادہ مضبوط ہوں، وگرنہ یہ پیسے کمانے کا، کاروبار کرنے کا، دکانداری کرنے کا نہیں ہے۔ اور میں نے یہ شو بھی کسی سے نہیں کرنا ہے، عموماً ہر کسی کے ساتھ صرف ان کے ساتھ ہی ذکر کرنا ہے کہ جو خود چاہیں گے تو پھر ہم ان کو اس کے مطابق ہم ان کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز عطا کی ہے، وگرنہ میں بالکل اس چیز کے قابل نہیں ہوں، میں انتہائی کمزور ہوں اور بہت ہی خطا کار ہوں۔ یہ صرف ان بزرگوں، ان اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں، اولیاء کرام، سادات کرام، ان کی محبت، ان کی عقیدت اور ان کی دعاؤں کا ثمر ہے جو مجھ فقیر پہ اور مجھ ناچیز پہ ایسی عنایتیں اور ایسی اللہ تعالیٰ نے مجھے چیزیں عطا کی ہیں۔ تو آپ سب سے محبتوں کی درخواست ہے، اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔